ہم چونکہ کراچی میں رہتے ہیں، یہاں پر ایک علاقہ ہے جامع کلاتھ مارکیٹ، اس کے سامنے حضرت قطب اعظم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ پائے کے بزرگ ہیں، اعلیٰ مرتبے والے بزرگ ہیں، بڑا ان کا نام ہے۔ تمام صدر کے تاجر، ٹاور سے لے کے صدر تک تاجر جو ہیں سر جھکاتے ہیں آپ کے مزار اقدس کے سامنے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی چابیاں رکھتے ہیں۔ یہ آپ غوث اعظم کے خاندان سے ان کا تعلق ہے اور اعلیٰ درجے کے بزرگ ہیں۔ اگر یقین نہ آئے ذرا وہاں جا کے دیکھیں آپ، کیا وہاں نور برس رہا ہے۔ میں تو لوگوں کو وہاں آتے ہوئے دیکھا ہے، وہاں پہ ان کے وسیلے سے یا ان کے یہاں بیٹھ کر جو انوار و تجلیات ان کے مزار اقدس پر چھم چھم برس رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب چھم چھم برسیں گے تو وہاں پر اللہ کی نورانیت ہوگی۔ جب ہم اللہ کی رحمتوں کے درمیان میں اور اللہ کی نورانیت کے درمیان میں بیٹھ کر جو دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ مقدس کے اندر قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک دنیا کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ تش گرمی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم روڈ پر چل رہے ہیں تو اس وقت گرمی سے ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ سانس پھولنے لگتا ہے، گرمی لگتی ہے بہت زیادہ، پریشان ہوتے ہیں، پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ جب کہیں دکان پر بیٹھتے ہیں، میں اے سی اگر چل رہا ہو تو کتنی راحت ہوتی ہے، اور پھر ہمارے سارا نفسیاتی نظام سیٹ اپ میں آ جاتا ہے، پھر ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، سانس بھی آ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو ریلیکسیشن مل جاتی ہے انسان کو امن میں۔ ایسے ہی دنیا کی آلائشوں میں گھرنے کے بعد، دنیا کی تنگ دستیوں میں گھرنے کے بعد، دنیا کی پریشانیوں کے اندر رہنے کے بعد، جب ہم کسی اللہ والے کے مزار اقدس پر جا کر بیٹھتے ہیں اور پھر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہاں سے ہمارے حواس جو ہے مکمل صحیح ہو جاتے ہیں، ہماری ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، آنکھوں کا نظام صحیح ہو جاتا ہے، دل کی کیفیت صحیح ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھم چھم بارش ہو رہی ہے رحمتوں کی۔ تو وہ ہمیں جیسے اے سی میں ہمیں ریلیکشن آسانی ہوئی تھی نا، سکون ملا تھا، تو اسی جسم کو اب روح کو مل رہا ہے۔ جب آپ کی روح وہاں جا کے صحیح ہو گئی تو اس کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہونا شروع ہو گیا اس جگہ پر جا کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے مزار اقدس کا کام، اور وہاں پر کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں فنا ہوئے ہیں، اپنے اللہ کی راہ میں فنا ہوئے ہیں، تو اندازہ لگا لیں کہ کیا عالم ہوگا اس مزار اقدس کا، کیا معاملات ہوں گے اس مزار اقدس کے۔ تو لوگ فتوے لگاتے ہیں کہ مزاروں پہ کیا ملتا ہے، وہ تو مر گئے، وہ تو یہ ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ وصال فرما گئے، وہ اندر ہیں، مزار کے اندر ہیں، تو لیکن وہاں جو ان کے اوپر رحمت کا نزول ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر ہمارے روح کا تعلق ڈائریکٹلی اللہ سے ہو جاتا ہے اور ہماری دعائیں براہ راست اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا مرتبہ، اور یہ ہے اولیاء اللہ کے مزارات کا فیض۔ تو انشاءاللہ مزاروں پہ جایا کریں، لیکن شرک و بدعت والی معاملات کو نہ کیا کریں، کیونکہ وہاں سے رابطہ ضرور اللہ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے وسیلے سے مل رہا ہے۔ اگر وہ وہاں نہ ہوتے تو وہ انوار و تجلیات وہاں نمودار نہ ہوتی، وہاں نہ برستی۔ تو اسی وجہ سے مزار پہ جانے کا فیض یہ ہے کہ ہماری دعائیں جلد سے جلد قبول ہوا کرتی ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ